اگر تم آسمان پر چھائے بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تب بھی ہمارا اللہ ہمیں تم تک پہنچا دے گا، یعنی ایون اف یو ہائیڈ ان the clouds our God will bring us to you۔ ہاں، اور یہ الفاظ سن کر ہی ایک عجیب سی ہیبت محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے۔ یہ کوئی کسی فلم کا ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تاریخی پیغام ہے جو قناسین کے رومن فوجیوں کو بھیجا گیا تھا۔ صحیح، اور کس نے بھیجا تھا یہ؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے۔ اور مزہ اس بات کا ہے کہ اس ایک پیغام کا اتنا شدید اثر ہوا کہ رومیوں نے بنا کوئی تیر چلائے، بنا لڑے ہی اپنے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ اصل میں اگر ہم اس پیغام کو تھوڑا ڈیپ جا کر دیکھیں نا تو یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، تو پھر کیا تھا؟ یہ ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ سائیکولوجیکل پریشر تھا۔ یعنی ان پر ایک شدید نفسیاتی دباؤ ڈالا گیا تھا۔ جب یہ پیغام میسنجر یعنی ایلچی کے ذریعے ان تک پہنچا نا تو رومی پہلے ہی ذہنی طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ ہاں، کیونکہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ ان کا سالار مارا جا چکا ہے اور جو فوج وہ باہر لے کر گیا تھا اس کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں بچا۔ ایگزیکٹلی، اور ساتھ ہی یہ وارننگ بھی تھی کہ اگر ابھی دروازے نہ کھولیں تو بعد میں صلح کی ایسی شرائط رکھی جائیں گی جو ان کی کمر توڑ دیں گی۔ مطلب وہ فزیکلی لڑنے سے پہلے ہی مینٹلی ہار چکے تھے۔ اور ہاں، اس وقت تک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا ری ایکشن بڑا زبردست تھا۔ جب انہوں نے قلعے کے باہر رومیوں کی لاشیں اور مسلمانوں کا غلبہ دیکھا نا تو انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ ہاں، گلے لگا لیا اور پیار سے ابو سلیمان کہہ کر پکارا۔ دیکھیں، خنسرین کی یہ فتح کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں تھی، یہ سلطنت روم کی کمر ٹوٹنے کا واضح ثبوت تھا۔ اور اسی لیے جب خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فتح کا پیغام مدینہ بھیجا گیا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ صحیح، یہ رومن امپائر کے تابوت کی آخری کیلوں میں سے ایک تھی۔ لیکن کہانی یہاں رکتی نہیں ہے۔ اب ذرا حلب کی طرف چلتے ہیں، یعنی آج کے دور کا الیپو۔ وہاں کا قلعہ تو ایک الگ ہی لیول کا چیلنج تھا۔ اوہو، حلب کا قلعہ اور وہاں کا رومن کمانڈر یوکانا۔ ہاں، یوکانا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس شخص کے بارے میں تھوڑی بات کی جائے۔ اس کا جو ایک تکبر تھا نا وہ اس کے جنگی حکمت عملی سے صاف نظر آتا ہے۔ یوکانا کوئی عام سالار نہیں تھا، وہ ایک انتہائی تجربہ کار جنگجو تھا اور مسلسل فتوحات کا عادی تھا۔ تو جب اسے خبر ملی کہ مسلمان حلب کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں یعنی ایڈوانس کر رہے ہیں تو اس نے قلعے میں بیٹھنے کے بجائے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ بالکل، اس نے ایک کلاسک ایمبوش پلان کیا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی فوج لے کر قلعے سے تقریباً 6 میل دور آ کر مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تاکہ انہیں اچانک گھیر لیں۔ پر ایک بات ہے، قلعہ تو پہاڑی پر تھا نا، تو ایک محفوظ قلعے کو چھوڑ کر 6 میل دور کھلے میدان میں آنا، ہاں، کیا یہ ایک بڑی بے وقوفی نہیں تھی؟ عام حالات میں یہ بالکل بے وقوفی لگتی، لیکن یہ یوکانا کی اوور کانفیڈنس تھی۔ وہ مسلمانوں کا مورال توڑنا چاہتا تھا۔ مطلب وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ ڈر کر قلعے میں نہیں چھپا۔ صحیح، یہ اسے پورا یقین تھا کہ جب مسلمان اچانک اس کی فوج کو دیکھیں گے تو وہ گھبرا جائیں گے، پھر وہ رک کر ایک روایتی جنگی ترتیب یعنی بیٹل فارمیشن بنائیں گے، اور اس پریپریشن کے دوران یونوکانا انہیں کچل دے گا۔ ایگزیکٹلی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ سامنے کون ہے۔ جب خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ دشمن آگے ہاتھ لگائے بیٹھا ہے تو انہوں نے اپنی پیش قدمی بالکل نہیں روکی۔ یہ ری ایکشن بڑا حیران کن ہے۔ یہی تو ان کی ملٹری جینیس تھی۔ انہوں نے سامنے سے کنونشنل اٹیک کرنے کے بجائے اچانک اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 3 حصوں میں؟ ہاں، ایک حصہ سامنے سے اور باقی 2 نے اطراف سے یعنی دائیں اور بائیں سے ایک زبردست فلینکنگ منوور کیا۔ فلینکنگ منوور یعنی پہلو سے حملہ؟ بالکل، مسلمان سوار اتنی تیزی اور مہارت سے گھوم کر اطراف سے حملہ آور ہوئے کہ رومی فوج چاروں طرف سے گھر کر میدان کے بیچ میں اکٹھی ہونے پر مجبور ہو گئی۔ مطلب یوکانا نے جو جال بچھایا تھا وہ خود اسی میں پھنس گیا۔ صحیح کہا، اس کے دستوں کے قدم بری طرح اکھاڑ گئے، اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا کہ وہ جان بچا کر واپس اسی قلعے کی طرف بھاگے جسے وہ غرور میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اور پھر وہاں معصور ہو گئے۔ اور حلب کا قلعہ تو ایک اونچی پہاڑی پر تھا، یہاں سے اب ایک طویل محاصرہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں، ایک لمبا سیج جو پورے 4 مہینے چلتا ہے۔
4 مہینے کسی بھی فوج کے لیے قلعے میں بند رہنا بہت عذاب کی بات ہے۔ ان 4 مہینوں میں یوکیننا نے بار بار کوشش کی کہ قلعے سے نکل کر اچانک حملہ کرے، لیکن ہر بار اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ قلعے کے اندر راشن بھی تو کم ہو رہا ہوگا۔ بالکل، بیماریاں بڑھ رہی تھیں اور سب سے بڑھ کر ان کا مورال 0 ہو چکا تھا۔ پھر یوکانیا کو ایک بڑی تلخ حقیقت سمجھ آئی۔ کیا؟ اسے احساس ہو گیا کہ قسطنطنیہ یعنی کانسٹنٹینوپل سے شہنشاہ ہرقل کی طرف سے کوئی کمک نہیں آنے والی۔ کمک یعنی ری انفورسمنٹس؟ پر ہرقل نے مدد بھیجی کیوں نہیں؟ بھیجنا تو وہ چاہتا تھا، لیکن مسلمان اب پورے شام میں اتنی مضبوطی سے پھیل چکے تھے کہ ہرقل کے لیے راستہ بنانا تقریباً ناممکن تھا۔ تو 4 مہینے بعد جب رومی پوری طرح مایوس ہو گئے تو یوکانیا کا تکبر ٹوٹ گیا۔ ہاں، اس نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا اور اپنا ایک ایلچی بھیج دیا۔ اور یہاں جو مسلمانوں کا رویہ ہے نا، وہ بہت دلچسپ ہے۔ جب یوکانیا کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اس کی پیشکش بنا کسی شرط کے مان لی ہے، اور یہ بھی کہا کہ غیر مسلح فوجیوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ہاں، تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو سب کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے اپنے رومن کلچر میں باغیوں کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ باہر آیا اور خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اے رومی سالار، تو جا سکتا ہے، تم سب آزاد ہو، تو یوکانا وہیں روک گیا۔ اس نے کہا ابن ولید، میں نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک ملٹری ڈیفیٹ ایک مورل وکٹری میں بدل گئی۔ جب اسے اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے فوراً قبول کر لی، اور یہ صرف جان بچانے کے لیے نہیں تھا، بعد کی جنگوں میں اس نے ثابت کیا کہ وہ کتنا وفادار کمانڈر ہے۔ واقعی ایک زبردست ٹرانسفارمیشن تھی یہ۔ اچھا، اب کہانی کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ ڈیپلی حیران کرتا ہے۔ حلب کے بعد اگلا بڑا ٹارگٹ انطاکیہ تھا، یعنی اینٹیوک، شام کا سب سے اہم شہر اور ہرقل کا پرانا ہیڈ کوارٹرز۔ ہاں، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان فوجی آخر کس مٹی کے بنے تھے؟ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ انہیں مدینہ سے نکلے 4 سال ہو چکے تھے۔ 4 سال! یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ گوشت پوشت کے انسان تھے، یعنی ہیومنز آف فلیش اینڈ بلڈ، کوئی مشینیں تھوڑی تھیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، مسلسل سفر پہ دیر سفر، ایک کے بعد ایک جنگ، شدید موسم، بھری تلواریں اٹھانا، تیروں سے بچنا، اور راتوں کو پہرا دینا یا زخمی ساتھیوں کی پٹیاں کرنا۔ ان کی جو فزیکل ایگزوشن تھی نا، یعنی جسمانی کیفیت اور تھکان، اس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی فزیکل انرجی بالکل 0 ہو چکی تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چل کیسے رہے تھے، تلوار کیسے اٹھا رہے تھے؟ کیونکہ رومن جنرلز کو بھی تو پتا تھا کہ یہ فوج اب تھک چکی ہے۔ رومی کمانڈرز کا کیلکولیشن صرف فزیکل تھا، جبکہ مسلمانوں کی ڈرائیونگ فورس فزیکل تھی ہی نہیں، وہ اسپریچول تھی۔ اسپریچول اسٹرینتھ یعنی روحانی طاقت۔ ہاں، یہ وہ روحانی طاقت اور ایمان تھا جو انہیں آگے بڑھا رہا تھا۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی مشن تھا کہ جب تک کفر اور ظلم کا یہ نظام پوری طرح ختم نہیں ہوتا، ہمیں رکنا نہیں ہے۔ اور اس روحانی طاقت کا بڑا ٹیسٹ انطاکیہ سے 12 میل پہلے ایک دریا کے پل پر ہوا۔ ہاں، پل کا مارکا۔ دشمن پوری تیاری سے پل پر کھڑا تھا اور ایک جاسوس نے آ کر بتایا کہ دشمن کی تعداد مسلمانوں کی پوری فوج سے دگنی ہے، ڈبل آرمی، اور سامنے 4 سال سے تھکی ہوئی فوج۔ پر خالد رضی اللہ عنہ کا ری ایکشن دیکھیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ لشکر بھی ہمارا راستہ نہیں روکے گا۔ اب یہاں رومی سالار کی ملٹری اسٹریٹجی دیکھیں۔ اس نے ایک مضبوط پل اور دریا کو اپنے عقاب میں رکھا تھا، یعنی اپنی پشت پر۔ اس کا خیال تھا کہ دریا کی وجہ سے انہیں پیچھے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ صحیح، اور وہ ایک مضبوط ڈیفنس لائن بنا لیں گے۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ڈیفنس کو ان کی موت کا کنواں بنا دیا۔ کیسے؟ ایک ڈبل آرمی کو کیسے توڑا انہوں نے اپنے خاص رسالے کو، یعنی جو ان کے ایلیٹ کیولری یونٹس تھے، انہیں ایک عام چارج کے بجائے ایک چھاپامار انداز میں استعمال کیا۔ مطلب ہٹ اینڈ رن۔ بالکل، یہ تیز رفتار گھوڑ سوار دشمن کی صفوں میں گھستے، تیزی سے حملہ کرتے اور نکل جاتے۔ اس کا مقصد انہیں مارنا نہیں بلکہ ان کی بیٹل فارمیشن کو بکھیرنا تھا۔ جب رومی صفوں میں افراتفری مچی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلو سے یعنی فلینک سے اپنا مین اٹیک کر دیا۔ اور یہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماسٹر سٹروک آیا، دشمن کو دریا کی طرف پش کرنا۔
pushing back to the river? हाँ, जो दरिया रूमियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना था, वही दरिया अब उनके आगे एक दीवार बन गया। पीछे गए तो डूबेंगे। और इसी केओस में रूमी सालार मारा गया। उसके मरते ही फौज में जो पैनिक फैला, उसके नतीजे में बेशुमार फौजी बगदाद में दरिया में डूब गए और जो बचे वो अंताकिया के किले में भाग गए, जिसे बाद में सर कर लिया गया और 30 अक्टूबर 637 ईस्वी को अंताकिया बिल्कुल फतह हो गया। रूमी फौज का लड़ने का सारा जज्बा खत्म हो चुका था। उन्होंने शर्त रखी कि हमें सिर्फ हिफाजत से शहर छोड़ने दिया जाए। और मुसलमानों ने मान लिया। इस फतह के साथ ही शाम से रूमियों का हजारों साल पुराना कंट्रोल कंप्लीटली खत्म हो गया। और इस फतह की गूंज कुस्तुनतुनिया के महलात तक सुनाई दी। अब जरा उस महल के अंदर का मंजर तसव्वुर करें, जहां शहंशाह हिराकल बैठा था। हाँ, ये वो इंसान था जिसकी एक आंख के हरकत पर सल्तनत के फैसले होते थे, गर्दनें उड़ती थीं। और इसी शख्स ने शुरू में अरबों का मजाक उड़ाया था और आज वो अपनी आधी से ज्यादा सल्तनत गंवाकर एक बेबस इंसान बन चुका था। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुई। कहानी में एक नया और बड़ा डार्क ट्विस्ट आता है। इसी बेबसी के आलम में हिरकल के पास एक वफद आता है और हैरानी की बात यह है कि ये रूमी फौज का नहीं बल्कि शाम के मकामी ईसाइयों का वफद था। उन्होंने क्या ऑफर दी हिरकल को? उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी फौज तो हारकर भाग गई, लेकिन हम मकामी हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ बगावत करेंगे और अपनी जानें देंगे। बस तुम हमें हथियार और फौज फराहम करो। और इस ऑफर ने हिरकल के अंदर के उस शातिर सियासतदान को जगा दिया। बुन रहा था जिसे आज हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, राइट? 100%। हिरकल का प्लान ये था कि इन मुकामी ईसाइयों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाए। अगर ये लोग एक तवील बगावत शुरू कर दें तो मुसलमान शाम के अंदरूनी मसाइल में बुरी तरह उलझ जाएंगे और इससे हिरकल को अपनी फौज दोबारा खड़ी करने का वक्त मिल जाता। प्लान तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन वो मुसलमानों के इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर गया। हाँ, जरा बताते हैं कि मुसलमानों ने अपने स्पाइज यानी जासूस पूरे इलाके में फैला रखे थे और उनकी जासूसी का लेवल बड़ा हैरानकुन था। वो ईसाई बनकर पादरियों का रूप धारकर उनकी सफ़ों में शामिल हो गए थे। बाकायदा बड़े बड़े पादरियों के इतने करीबी मुरीद यानी डिवोटेड फॉलोअर्स बन गए कि उनकी हर खुफिया मीटिंग में बैठने लगे। और फिर यही जासूस आके बताते हैं कि ईसाई एक मामूली बगावत नहीं बल्कि एक मैसिव वॉर की तैयारी कर रहे हैं जिसे हिरकल बैक कर रहा है। ये सूरत हाल रूमियों से लड़ने से भी ज्यादा खतरनाक थी। ऐसा क्यों? रूमी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं थे? प्रोफेशनल थे, लेकिन वो बाहर से आए हुए थे। हारने पर वो भाग के वापस जा सकते थे। लेकिन ये मकामी ईसाई थे, इनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। और जब कोई अपनी बका के लिए लड़ता है तो जंग बहुत सफाक होती है। इन मकामी ईसाइयों ने होम्स के शहर को टारगेट बनाया और वहां एक मुहासरे की तैयारी शुरू कर दी। अब यहाँ मुसलमानों की स्ट्रैटेजी क्या थी? होम्स में एक वॉर काउंसिल बुलाई गई। हजरत खालिद रदियल्लाहु अन्हु तो चाहते थे कि बाहर निकलकर खुले मैदान में उन्हें कुचल दिया जाए, लेकिन अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया कि हम किले के अंदर रहकर दिफा करेंगे। उन्होंने मदीना कासिद भेज दिया ताकि खलीफा को इस प्रॉक्सी वॉर की इत्तला दी जाए। अब जरा देखें, जो फौज 4 साल से हर मैदान में दुश्मन को रौंद रही थी वो आज किले में बंद है और बाहर ईसाइयों का एक समंदर खड़ा है। ईसाइयों के लिए खुद ये मंजर बड़ा हैरानकुन था। उन्हें लगा कि मुसलमान डर गए हैं। फिर उन्होंने बाकायदा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया। किले की दीवारों के नीचे खड़े होकर शदीद ताने देने लगे। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ए अहले इस्लाम, अब तुम्हारा मुकाबला रूमियों से नहीं ईसाई अरबों से है। बाहर आओ और लड़ो। दरवाजे खोल दो वरना हम अंदर आकर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम का सूरज डूब चुका है, हमसे रहम की भीख मांगो। लेकिन अंदर से जवाब क्या आ रहा था? मुकम्मल खामोशी। ये उनका जबरदस्त मिलिट्री और साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन था। वो जज्बात में नहीं आए बल्कि एक परफेक्ट मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर मुहासरे का चौथा या 5वां दिन आता है। यहां से हालात अचानक बदलते हैं। किले के बाहर हवाई गर्द का एक जबरदस्त तूफान जो उफुक पर मुस्तलसल ऊपर ही ऊपर उठता जा रहा था। और दूसरी तरफ रूमियों
یعنی عیسائیوں کی ایک بہت بڑی فوج تھی جس میں اچانک ایک عجیب سی گھبراہٹ یا یوں کہہ لیں کہ ایک افراتفری پھیل گئی تھی۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو اس پوری فوج کے اندر ایک زبردست پینک پیدا ہو گیا تھا، اور قلعے کی اونچی دیواروں پر کھڑے وہ مسلمان جو انتہائی حیرانی سے سب دیکھ رہے تھے۔ بالکل، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر نیچے اس کھلے میدان میں ہو کیا رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ عیسائیوں نے اچانک اپنا گھیراؤ، جسے ہم عسکری زبان میں محاصرہ یا سیج کہتے ہیں، وہ بالکل ختم کر دیا تھا، اور وہ انتہائی تیزی سے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ منظر قلعے کے اندر موجود لوگوں کے لیے ایسا تھا جیسے آسمان سے کوئی غیبی مدد اتر آئی ہو۔ تو وہ جو گرد کا طوفان قلعے کی دیواروں سے اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا، اصل بھی وہ 4000 مسلم سواروں پر مشتمل ایک زبردست اور تیز رفتار فوج تھی جس کی قیادت قیقہ بن عمرو کر رہے تھے۔ یعنی یہ کوئی عام لشکر نہیں تھا۔ جی نہیں، یہ وہ خاص کمک تھی جو خلیفہ عمر بن الخطاب نے خاص طور پر مدینہ سے روانہ کی تھی۔ خلیفہ کے طور پر انہوں نے اسے ابو عبیدہ کی مدد کے لیے حمص کی طرف بھیجا تھا۔ اور جیسے ہی اس فوج کے گھوڑوں کی گرد رومیوں کو نظر آئی، ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ مطلب انہیں فوراً اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر قلعے کے اندر سے محصور مسلمانوں نے باہر نکل کر حملہ کر دیا اور باہر سے اس تازہ دم فوج نے بھی ہلہ بول دیا تو ان کا بچنا ناممکن ہے۔ اسی دوہرے حملے کے خوف سے انہوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنے میں ہی آفت سمجھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی بحث میں ہم جن تاریخی حوالوں پر بات کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک جنگی واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے۔ جی، ہم دراصل یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس ایک واقعے نے خلافت کے پورے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ کیونکہ یہ صرف محاصرہ ٹوٹنے کی بات نہیں تھی، اس واقعے نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک حقیقت سمجھا دی تھی کہ جب تک اندرونی خطرات کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا، شام کی فتح کبھی مکمل نہیں سمجھی جا سکتی۔ رومیوں کی اس اچانک حرکت نے یہ بالکل واضح کر دیا تھا کہ شام کے مقامی عیسائی ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اب بھی رومی سلطنت کے وفادار ہیں۔ اور اسی بغاوت کے ڈر سے خلیفہ کے سخت احکامات کے بعد جزیرہ کے پورے علاقے کو مکمل طور پر ملٹری کنٹرول میں لے لیا گیا۔ جہاں بھی بغاوت کا خطرہ نظر آیا وہاں فیصلہ کن کارروائی کی گئی، جس کے بعد ہی پورے شام کے علاقے میں ایک ایسا مثالی امن قائم ہوا جس کی تاریخ میں مثال کم ہی ملتی ہے۔ خالد بن ولید اپنی زندگی کے آخری 4 سال گزارنے کے لیے واپس حمص چلے گئے، اور یہ آخری سال بہت خاموش اور تنہائی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کافی تنگ دست ہو گئے تھے۔ اسی دوران خلیفہ عمر نے پرانے مجاہدین کے لیے 3000 درہم سالانہ کا ایک وظیفہ یعنی ریاستی پینشن مقرر کی، جس سے خالد کا کسی حد تک گزر بسر ہونے لگا۔ اور ان کی اس اداسی میں ایک اور بہت بڑے سانحے نے اضافہ کر دیا۔ فلسطین اور شام میں ایک خوفناک وبا پھیل گئی جسے طاعون عماس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ طاعون تیزی سے پھیل رہا تھا۔ خلیفہ عمر نے ابو عبیدہ کو واپس بلانا چاہا تاکہ انہیں بچایا جا سکے، لیکن ابو عبیدہ نے اپنی فوج کو اس حال میں چھوڑ کر جانے سے سختی سے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ خود بھی اسی طاعون میں مبتلا ہو کر شہید ہو گئے۔ یہ دردناک خبریں خالد کو حمص میں مل رہی تھیں۔ ادھر فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ عمرو بن العاص سپہ سالار بن چکے تھے۔ جب بھی فتح کی خبر حمص پہنچتی، خالد کے چہرے پر رونق آتی، لیکن پھر وہ بجھ جاتے۔ انہیں یہ حسرت کھائے جا رہی تھی کہ وہ میدان میں کیوں نہیں ہیں۔ لیا تھا جو تیزی سے ان کے جسم کو اندر سے کھا رہی تھی۔ وہ بستر مرگ کا منظر دل دہلا دینے والا ہے۔ ان کا ایک پرانا دوست عیادت کے لیے آیا۔ خالد نے تکلیف کے عالم میں اپنی ٹانگ سے کپڑا ہٹایا اور اس دوست کی طرف دیکھ کر کہا، ذرا غور سے دیکھ، کیا اس ٹانگ پر تجھے کوئی ایک بھی جگہ ایسی نظر آتی ہے جہاں دشمن کی تلوار، تیر یا نیزے کا گہرا زخم نہ ہو؟ دوست نے بغور دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر خالد نے اپنے دونوں بازو اور اپنا سینہ ننگا کر کے دکھایا۔ جسم پر ایک بالشت کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جو جنگی زخموں کے نشانات سے خالی ہو۔ اور پھر انہوں نے ایک دردناک آواز میں کہا، میں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حملے کیے ہیں، پھر میں شہید کیوں نہ ہوا، اور آج میں ایک اونٹ کی طرح اس بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مر رہا ہوں۔ یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، واقعی اتنی جنگیں لڑنے، فرنٹ لائن پر رہنے اور اتنے زخم کھانے کے بعد بھی وہ میدان میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ دوست نے کیا جواب دیا؟ ان کے دوست نے مسکرا کر جواب دیا،
اے ابو سلیمان، تم میدان جنگ میں مر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے تمہیں اپنی زبان سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، جسے ہم سادہ انگلش میں کہہ سکتے ہیں God's sword cannot be broken in a battle۔ بالکل، اللہ کی تلوار میدان جنگ میں ٹوٹ نہیں سکتی تھی۔ دوست نے سمجھایا کہ اگر خالد میدان میں مارے جاتے تو کفار فخر سے دعویٰ کرتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے، جو کہ کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ اس لیے یہ طے تھا کہ خالد میدان میں شکست کھا کر نہیں بلکہ اپنے وقت پر اپنے بستر پر ہی وفات پائیں گے۔ اور آخرکار 58 سال کی عمر میں خالد بن ولید کا حمص میں انتقال ہو گیا۔ مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ خاص طور پر بنو مخزوم جو ان کا اپنا قبیلہ تھا، اس کی عورتوں میں تو باقاعدہ کہرام مچ گیا، وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھیں۔ خلیفہ عمر نے خلافت سنبھالتے ہی اونچی آواز میں نوحہ کرنے یا بین کرنے پر سختی سے پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اور جب انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں ان کے رونے کی آوازیں سنی تو وہ انتہائی غصے میں دیوار سے اپنا مشہور کوڑا اٹھا کر باہر نکلے۔ لیکن جیسے ہی وہ دہلیز پر پہنچے وہ اچانک رک گئے۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا، واپس مڑے اور اپنا کوڑا وہیں دیوار پر لٹکا دیا اور ایک تاریخی جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ بنو مخزوم کی عورتوں کو رونے دو۔ ان کا یہ رونا کوئی دکھاوا نہیں ہے، کیونکہ ابو سلیمان جیسے عظیم لوگوں پر رونے والے کبھی دکھاوا نہیں کرتے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ایک قسط خالد بن ولید کی سٹوری کی آخری قسط ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ کر کر بتائیں کہ آپ اور کون سے اسلامک ہیرو کی کہانی سننا پسند کریں گے۔ ایسے ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔